وقد خاب من دساہا، اف 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 اف، اور نامراد ہوگا وہ، ناکام ہوگا وہ جو اس کو یعنی نفس کو گناہوں میں دھسا دے، یعنی ناکام ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا۔ کون یا اللہ کون؟ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دی، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کر دیا، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بڑے بڑے گناہوں کی عادت ڈلوا دی، یہ شخص نامراد ہو گیا، یہ شخص ناکام ہو گیا، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یہ شخص جہنم کے حوالے ہو گیا، یہ شخص عذاب کے حوالے ہو گیا۔ اللہ رب العزت سب کو بچائے، اللہ رب العزت سب کو بچائے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ وہ اگر سارے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر سارے انسانوں کو جنت میں ڈال دے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ سب کو جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت والے ہیں، اللہ رب العزت قدرتوں والے ہیں، تمام دنیا پر اسی کی بادشاہت ہے، تمام دنیا پر اسی کی شہنشاہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے کے بجائے اتنے بڑے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارے، اتنے بڑے رب کو محبتوں کے ساتھ پکارے۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو دنیا بھی ہماری ہو جائے گی، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو دنیا کے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، جب ہم اللہ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھو جب ہماری کوئی عزت نہیں کرتا اور ہم عزت کے لائق ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہوتا ہے کہ ہم عزت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ یار میرے پاس گاڑی آ گئی، یار میں نے حلال سے اپنا گھر بنا لیا، یار میرے پاس اچھی شکل و صورت ہے، یار میرے پاس ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یار میں عزت دار گھر کا لڑکا ہوں یا عزت دار گھر کی لڑکی ہوں، اس کے باوجود اگر لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے تو کتنے بے وقوف لوگ ہیں نا وہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں ڈیزرو کرتا ہوں عزت اور لوگ میری عزت نہ کریں تو مجھے کتنا برا لگتا ہے۔ تم یہ تھوڑا سا کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ رب العزت جس کی یہ ساری کائنات ہے، جو بھی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہمارے گھروں کی زینتوں کو بڑھاتی ہیں، ہمارا حسن، ہماری جوانیاں، ہمارے گھر، ہمارا دھن دولت، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے کپڑے، ہمارا بناؤ سنگھار، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور وہ خود خزانوں کا مالک ہے، وہ خود دنیا کا مالک ہے، وہ خود زمین آسمان کے سارے خزانوں کا، ساری مخلوق کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے جس مخلوق کو پیدا کر دے، جب چاہے جس مخلوق کو موت دے دے، جب چاہے جس مخلوق کو کھانا کھلا دے، جب چاہے جس مخلوق کو بھوکا سلا دے، وہ جب چاہے جس کو امیر کر دے، جب چاہے جس کو غریب کر دے، جب چاہے جس کو عزت دے دے، جب چاہے جس کو ذلت دے دے، جسے چاہے عزتوں میں ذلت دے دے، جسے چاہے ذلتوں میں عزت دے دے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں سارے، یہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہیں۔ انسان تو صرف استعمال ہو رہے ہیں، چیزیں صرف استعمال ہو رہی ہیں، دیٹس اٹ۔ چیزوں میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صفت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے ایسے اندھے دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان میں نظر نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو کہو کہ میری آنکھیں مجھے یہ سب کچھ دکھا رہی ہیں تو وہ آپ کو کہے گا ارے بے وقوف، تمہاری آنکھیں تمہیں نہیں دکھا رہی، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے تم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ٹھیک ہے، تمہارے حق میں اللہ کا امر ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم دیکھو، اور دیکھو میرے حق میں نہیں ہے اللہ کا فیصلہ کہ میں دیکھوں، تو میں نہیں دیکھ پا رہا، حالانکہ میرے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کو لیکن میری نظریں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں، یہ جسم، یہ پارٹ آف باڈی، جتنے بھی چیزیں ان میں صلاحیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کتنے ایسے بہرے، آپ کسی بہرے کے پاس جاؤ، بہرے کے پاس جا کے اسے کہو، کان میں کہو اسے کہ دیکھو میرے کان مجھے یہ ساری آوازیں سنوا رہے ہیں، میں کانوں کی وجہ سے سب کچھ سن رہا ہوں، تو آپ کو اگر سن لینا تو آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں 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 نہیں، کان تو میرے بھی ہیں، تمہیں اللہ کا امر سنوا رہا ہے، اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے سننے کا، جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو، ورنہ کان تو میرے بھی ہے لیکن اللہ کا امر اس میں شامل نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اس میں شامل نہیں ہے، تو میں نہیں سن پا رہا کچھ، میں بہرا ہوں۔ اسی طرح جس کو فالج ہو جاتا ہے، باڈی بالکل ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ہے، چل نہیں پاتا، ہاتھ بھی ہے، اٹھا نہیں پاتا، کھا بھی سکتا ہے، دانت بھی ہے، زبان بھی ہے لیکن چبا نہیں پاتا، اور دوسرا انسان بھی اسی طرح ہے لیکن چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ آپ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو دوسرا کوئی بھی شخص، دوسرا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اٹھا نہیں سکتی، آپ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ یہ جو آپ اللہ کے باغی بن کے، میں اور آپ، یہ جو میں اور آپ اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے نفس کو بے حیائیوں کے حوالے کر کے ناچ گا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، اسی وجہ سے ہم آزاد فیل کر رہے ہیں خود کو،
جس دن اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی, جس دن اللہ کی ویلیو کو ہم نے سمجھ لیا, جس دن ہم نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا, اس کے بعد میں یہ سانس بھی سوچ سوچ کر لوں گا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ نکل جائے. اس کے بعد میں یہ ایک ایک قدم اٹھا اٹھا کر چلوں گا, سوچ سوچ کر زمین پر رکھوں گا یار کہیں یہ قدم مجھے کسی گناہوں کی طرف نہ لے کر جائے. اس کے بعد میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کو میں اتنا 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 کیئرفل یوز کروں گا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم اللہ کی ذات سے انجان ہیں, ہم اللہ کی معرفت سے انجان ہیں, ہم اللہ کی محبتوں کی لذتوں سے بے ناواقف ہے, ناآشنا ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں, ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے, جس کے لیے ہمارے پاس بس تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے. اگر ہم نے آج نہ سوچا, اگر ہم نے آج کی رات نہ سوچا تو قسم سے کل آ جائے گی, کل ختم ہو جائے گی, پھر اگلا دن آئے گا, اگلا دن ختم ہو جائے گا, پھر ہفتہ آئے گا, ہفتہ ختم ہو جائے گا, مہینوں گزر جائیں گے, سال گزر جائیں گے. یہاں کرتے 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 وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, حتی زرتم المقابر, کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا, چلے جاؤ گے قبرستان, اور ہم نہیں بدل پائیں گے, ہم اپنی زندگیوں کو سٹل نہیں بدل پائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, نامراد ہو گیا وہ جو اپنے نفس کو گناہوں میں پھنسا دیتا ہے, دسا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہمارے پاس کامیابی کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے, اور وہ ایک رستہ خود اللہ ہے. ہم نے اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی, ہم نے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے, راضی کرنے کے لیے بہانے ہوں گے, دو چار آنسو, نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب جانا ہوگا, نمازیں پڑھنی پڑیں گی, قرآن پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو کرتے کرتے اپنی شریعت کو زندہ کرنا پڑے گا, ادروائز نامراد ہو جائیں گے ہم. گناہ آیا گناہ کر لیا, زنا آیا زنا کر لیا, شراب آئی شراب پی لی, نہ محرم سامنے آئی نہ محرموں کا ایکس رے کر لیا پورا اپنی نظروں سے, جس کو چاہا اچھی نظر سے دیکھ لیا, جس کو چاہے بری نظر سے دیکھ لیا, جس کو چاہے یوز کر لیا, کسی کا حق کسی کا ناحق مال ہڑپ لیا. اگر ہم ایسے ہی گزارتے رہے اپنی زندگیوں کو ان بے حیائیوں میں, ان گناہوں میں, ان غفلتوں میں, ان کمزوریوں میں, تو ہماری زندگی ہمیں کامیاب نہیں کر پائے گی, ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا مقصد, کامیابی کا ذریعہ ایک اللہ ہے, وہ اللہ کہ جسے آج ہم نے اپنے آپ سے بہت دور کر دیا یار. وہ اللہ کہ جو کہتا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں, اس اللہ سے ہم اتنے دور نکل گئے کہ ہم ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں, ایک یاد نہیں کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ایک چیز کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے یا ایک ایسی ذات کو حاصل کرنے کا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا, تو وہ ایک اللہ ہے. ہماری زندگیوں میں ہر کامیابی آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے, ہماری زندگیوں میں ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے, لیکن آ نہیں رہا تو کون نہیں رہا, اللہ نہیں آ رہا. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے, اللہ سے بے وفائی کر کے, اللہ کی نافرمانیاں کر کے اگر میں دنیا کا سیٹ بھی بن گیا تو مجھے کیا فائدہ. اگر ساری دنیا کی حکومت بھی میرے انڈر آ گئی, میرے کنٹرول میں آ گئی, تو مجھے کیا فائدہ. میں کیسے کامیاب کہہ سکتا ہوں خود کو, میں اس نفس کو کیسے مطمئن کروں گا کہ تمہاری دولت ہے نا تمہارے پاس, اب کامیاب سمجھو خود کو. دیکھو لوگ تمہاری واہ واہ کر رہے ہیں, دیکھو ایک پکچر کے نیچے لوگ تمہیں ہزاروں کے کمنٹس کر رہے ہیں, اب تو سمجھو نا خود کو کامیاب. دیکھو تمہارے پاس تو اتنا عالی شان, اتنی لگژری لائف آ گئی, اب کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کامیاب. تمہارا نفس ہمیشہ تمہیں کہے گا نہیں تم ناکام ہو, تم کامیاب نہیں ہو. لیکن اگر آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں, سادگی کے لباس میں, سادگی والی زندگی میں, غریبی کی حالت میں, 2 وقت کی روٹی کھاتے ہو, 1 وقت کی نہیں کھاتے, ایسی سچویشن میں ہو اور آپ کو اللہ مل گیا, یہ سب سے بڑی دولت ہے. پھر تمہاری عقل تو یہ کہے گی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, تمہارا علم تو کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی جاب نہیں ہے. تم لوگوں کو دیکھ کے یہ آبزرو تو ضرور کرو گے اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ تو ضرور کرو گے کہ یار میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, میرا کوئی کیریئر نہیں ہے. لوگوں کو دیکھو کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں اور میں یہی کا یہی ہوں. لیکن چونکہ تم نے اللہ کو پا لیا, چونکہ تم اللہ کو راضی کر چکے, تو تمہارا نفس, تمہارا دل اندر سے تمہیں ایک آواز دے گا کہ تم کامیاب ہو. تم خوش ہو جاؤ گے اس کو لے کر. تو زندگی وہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں, زندگی وہ نہیں ہے یہ جو ٹی وی ڈراموں والے ایکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں. زندگی وہ نہیں ہے یار جو یہ سیلیبریٹیز ہمارے سامنے آ کر زندگی کو ایکسپلور کر رہے ہیں, زندگی کی ڈیفینیشنز کو ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ تو خود دھوکے میں ہے, ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے, رہنا کیسے ہوتا ہے, لباس کیا ہوتا ہے, سونا کیسے ہوتا ہے, کھانا کیسے ہوتا ہے. ان کو تو چلتے چلتے بھوک لگتی ہے, چلتے چلتے ان کا کھانا ہوتا ہے. ان کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اتنے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کی تو چلتے چلتے میٹنگز ہوتی ہیں, اور میٹنگز بھی کیا ہوتی ہیں, آج ڈیٹ کہاں مارنی ہے,
हाँ आज कौन से फ्लैट में आना है, आज कितने पैसे दोगे एक रात के, वन नाइट स्टैंड्स होते हैं इनकी लाइफ में, और ये लोग हमें हमारी जिंदगी समझाएंगे। ये लोग टीवी पे आके हमें तो बताएंगे कि घरों में रहना कैसे है। इनसे तो अपनी जिंदगी आज तक नहीं सवरी, और तुम लोग इनको रोल मॉडल्स बनाकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हो, जवानियों को बेहयाइयों के नाम कर रहे हो, इनसे मुतासिर हो होकर। ये 2-4 लोग, ये जो 20-30 लोग दुनिया में बेहयाइयां फैला रहे हैं, जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और आप ही लोग ही उनके फॉलोअर्स हैं, और कौन है? ये लोग हमें अपनी जिंदगी सिखाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमें हमारी जिंदगी कुरान सिखाएगा, हमें हमारी जिंदगी हदीस सिखाएगी, हमें हमारी जिंदगी उलमा सिखाएंगे, सुलहा सिखाएंगे, नेक लोग सिखाएंगे। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, हम इनके रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेंगे, हम इनके कल्चर को दूर से सलाम करेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ, मेरे लिए मेरी लाइफ। तुम्हारे लिए तुम्हारा क्राइटेरिया, मेरे लिए मेरा जिंदगी गुजारने का क्राइटेरिया। तुम अपने दीन को फॉलो करो, मैं अपने दीन को फॉलो करूंगा। दैट्स इट यार, थोड़ी सी सेंस, थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करो। कब तक इन गुनाहों की जिंदगी को गुजारोगे? कब तक इन सेलिब्रिटीज लोगों से मुतासिर होकर इनके ब्रांड्स को चमकाओगे, इनकी बेहयाइयों को प्रमोट करोगे? खत्म करो। शख्सियत परिस्थिति को दिल से निकालो, किसी से मुतासिर नहीं होना। जिंदगी में मौजूद जो भी चीजें हैं, चाहे वो सोने के पानी से नहा कर ही हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमने मुतासिर नहीं होना। हमने मुतासिर होना है तो किससे होना है? एक अल्लाह से। हमारी जिंदगियों में ऐसे घर हमें देखने को मिल जाए कि जिसकी एक ईंट सोने की है, तो दूसरी ईंट चांदनी की, तो तीसरी ईंट हीरो जौहरात की, तो हम इस घर को क्या कहेंगे? मट्टी है, धोखा है। और हम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुतासिर अपने आप को किससे करना है? अल्लाह से। अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए। ये खड़ी मिट्टी पड़ी मिट्टी का जो खेल है, इससे निकालना है खुद को। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले और अमर के सामने किसी की नहीं चलती। लोग अपनी सालों की जिंदगियां लगाते हैं एक बिल्डिंग को बनाने में, और उस बिल्डिंग को बनाकर अपने आप पर फख्र करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा कैरियर बिल्कुल वेल सेटल्ड हो गया, अब मुझे हर फ्लैट के लाखों किराया आएगा, लाखों रेंट आएगा, जिसकी वजह से मेरे बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। लेकिन देखो, एक थोड़ा सा अल्लाह ने जमीन को हिलाया, उसकी सालों की मेहनत धड़म से नीचे गिर गई। समझे इस धोखे को, मत लगाए अपने दिल इस दुनिया की चीजों से। बस अपनी जरूरत के मुताबिक हलाल तरीकों से मेहनत करे। ज्यादा देता है अल्लाह तो शुक्र करे, कम देता है अल्लाह तो सब्र करे, और हर हाल में अल्लाह से राजी रहकर अपनी आखिरत की तरफ अपना एक सफर जारी रखे। हमारा इस दुनिया में आना बहुत मुख्तसर है, हमारा रहना बहुत ज्यादा तवील है, जो कि ना खत्म होने वाला है, और वो एक स्टेज पर जाके हमें वो जिंदगी मिलेगी। मैंने आपको लाइफ के 6 स्टेजेस बताए थे। हमारी ये जिंदगी जो है, ये लाइफ नहीं है, इसको जिंदगी नहीं कहा जा सकता। हमारी जिंदगी शुरू होने वाली है सिर्फ जन्नत में। ओके, तो अब तो क्या कहा अल्लाह ने? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फलाह उससे मिलेगी, कामयाबी उससे मिलेगी जो इस नफ्स को पाकीज़ा बनाए, और ना मुराद वो होगा जो इसको, यानी इस नफ्स को गुनाहों की आदत डाल दे, गुनाहों के हवाले कर दे, गुनाहों में इसको बस खुश रखे।